अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर हकीम होमियो डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील आज आपके पास एक और मौजू के साथ हाजिर है। नाजरीन, आज हम जिस मर्ज पे बात करेंगे वो है हाथ पांव का सुन्न हो जाना। कार्पल टनल सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये तहदीर असाब का मर्ज है। इसमें हाथों में, पाँव में या जिस्म के किसी हिस्से में सुनसनाहट होना, हिस्सा कम होना, सुइयां चुभना, ये अलामात शामिल हैं। नाजरीन, हाथों, पाँव या जिस्म के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से जो एक बड़ी आम सी वजह है वो है दिमाग पे, रीढ़ की हड्डी पे या असाब पे चोट का लगना। या दूसरी इसकी वजह है कि आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन पे बैठे रहें या खड़े रहें या बगैर कवर्ट के लेटे रहें, तो उस वजह से भी नालियों, खून की नालियों पे या असाब पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इस दबाव की वजह से सुनसनाहट, सुन्न हो जाना, ये आम देखने में आता है। और नाजरीन, इसके अलावा जिस्म के किसी भी टिश्यू पर, खून की नालियों पर दबाव पड़ने से खून की सप्लाई मुतासर होती है और नर्व का काम जो है वो कम हो जाता है, उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये अलामत आ सकती हैं। नाज़रीन, ऐसे लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, शुगर की वजह से उनकी खून की नालियों को या उनके नर्व्स को नुकसान पहुंचता है, तो ये सुन्न होने की और सुनसनाहट, ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो ऐसे लोगों में जब वो बहुत देर तक एक जगह पे बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या एक जगह पे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये अलामात देखने में आती हैं। ऐसे लोग जिनमें मुतनासिब ग़िज़ा का प्रॉपर एक चार्ट नहीं है और वो इसके मुताबिक अपनी मुतनासिब खुराक नहीं लेते और ज़्यादातर सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। और कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है और B12 की कमी की वजह से नर्व को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे लोगों में भी ये बेहिस होना, सुन्न होना, सुनसनाहट होना, ये अलामात देखने में आती हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों में ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, खून के गाढ़ेपन में मुब्तला हैं, उसकी वजह से खून गाढ़ा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो ऐसे लोग अपना लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। अगर वो बड़ा हुआ है तो ये उसका मुनासिब ट्रीटमेंट किसी अच्छे मालिज से देखकर करवा सकते हैं। तो इसके अलावा ऐसे लोग जो तंग लिबास, बहुत ज़्यादा तंग लिबास पहनते हैं, तंग जूते पहनते हैं, ऐसे लोगों में भी ये बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम देखने में आती है। ऐसे लोग जो अनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी का शिकार है, जिनमें HB कम है, तो ऐसे लोगों में भी खून का प्रेशर कम और खून की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आती है। नाज़रीन, ऐसे लोग जो बैठकर काम करने वाले हैं, आराम तलब हैं और प्रॉपर वॉक और वर्जिश उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है और ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और इसके अलावा ऐसे नौजवान जो गलत आदात में, गलत कारियों में, बचपन की गलत कारी में मुब्तला हैं, मैं ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं कह सकता, इसकी डिटेल कर सकता क्योंकि मेरी भाई बहनें भी देख रही हैं, तो उन लोगों में भी ये अलामात पाई जाती हैं। ऐसे लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
برگر شوارما فاسٹ فوڈ وغیرہ کو ریگولر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی یہ علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ ناظرین، ایسے مریض جو کینسر کے بعد کیمو تھراپی وغیرہ کراتے ہیں اور اس کے لیے کچھ میڈیسن وغیرہ کینسر کی یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کے نروس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ علامات ان میں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ایڈز HIV میں مبتلا ہیں اور وہ اس کے لیے کچھ میڈیسن بھی لے رہے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی یہ پرابلم اور یہ علامات اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ علامات اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ناظرین، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک تو یہ عام جنرل علامات ہیں اور ایک اس میں کچھ علامات خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ خطرناک علامات کون سی ہیں۔ ناظرین، اگر تو آپ ایک کروٹ پہ لیٹے ہیں، کافی دیر سے لیٹے ہیں یا ایک جگہ پہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کا جسم کا کوئی حصہ، ٹانگ، پاؤں یا ہاتھ سن ہو گیا ہے اور وہ 1 سے 2 منٹ 3 منٹ کے عرصے میں اگر وہ اپنی پوزیشن چینج کرنے سے جسم کی اور ہاتھوں کو، بازو کو یا پاؤں کو حرکت دینے سے وہ نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے تو یہ علاج کی طرف تو آپ کو متوجہ کرتا ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر 2 سے 3 منٹ کے بعد بھی یہ پرابلم آپ کو رہتی ہے اور بہت دیر تک رہتی ہے اور بار بار ہوتی ہے یہ پرابلم تو پھر کسی اچھے معالج سے آپ اپنا مکمل چیک اپ کروائیں۔ ایسے لوگ جن کو چلتے ہوئے ٹانگوں کا اچانک بے حس ہو جانا، جس کی وجہ سے پیشاب کا زیادہ آنا، چکر آنا، بنائی کا متاثر ہونا، حواس باختہ ہو جانا، ایسے لوگ جن کو شدید درد کا احساس ہوتا ہے، یہ علامات اگر پائی جائیں سن ہونے کے ساتھ تو پھر بھی یہ علامات خطرناک ہو سکتی ہیں۔ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو اچانک چلتے چلتے بیٹھے ہوئے ان کا کوئی حصہ بے حس ہو جائے، ان کی حس ختم ہو جائے اور وہ کچھ محسوس نہ کریں اور دیکھیں کہ ان کے یا چہرے کے عضلات جو ہیں وہ لٹک گئے ہیں یا ایک سائڈ کو مڑ گئے ہیں، چہرہ ان کا ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ اور یہ ایسے لوگ سٹروک کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فالج یا اس طرح کے کوئی خطرناک پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ 2-4 خطرناک علامات تھیں۔ اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کسی میں یا خود میں تو فوراً معالج سے رابطہ کیجیے گا اور اپنا پراپر چیک اپ کروائیے گا اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے گا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے یہ پرابلم ہے یا خون کی کمی کی، وٹامنس کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، اور جب یہ سن ہوتا ہے جسم کا حصہ تو آپ جب اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور 2 سے 3 منٹ میں اگر آپ کی وہ سن پن ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا وہ جسم کا ہاتھ، پاؤں یا بازو کوئی حصہ دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ ہمارا نسخہ جو ہم آپ کو علاج بتائیں گے وہ ضرور کریں۔ ناظرین، جب بھی یہ پوزیشن ہو تو آپ کا جسم کو کوئی حصہ سن ہو جائے تو آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور ہلکی سی چہل قدمی کریں، آپ لیٹے ہیں تو کروٹ بدلیں، آپ کا جو حصہ سن ہے اس کو ہلائیں، اس کو حرکت دیں اور اپنی خوراک جو ہو متناسب کریں، چکنائیوں کا، فاسٹ فوڈ کا، تلی ہوئی چیزوں کا، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کم کریں۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ ناظرین،
یہ بہت ہی مجرب اور بڑا کامیاب علاج ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ باقاعدگی سے 10 سے 15 دن استعمال کر لیں گے تو یہ آپ کا جو سن پن ہے، جسم کا سن ہو جانا، کسی حصے کا جنجناہٹ ہونا، سوئیاں چبھنا، یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہیرا کسیس، یہ پنساری سے عام آپ کو مل جائے گا، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ مرچ سیاہ، جس کو کالی مرچ بھی کہتے ہیں، عام کچن کی آئٹم ہے، یہ آپ 3 تولہ لیں گے۔ ریون خطائی، یہ آپ کو پنسار سٹور سے آرام سے مل جائے گی، یہ آپ 4 تولہ لیں گے۔ ان کو باریک سفوف پاؤڈر کر لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ ناظرین، اگر تو آپ نوجوان ہیں، ینگ ایج میں ہیں، تو اس کی 500 mg سے 1000 mg تک خوراک ہے، 1 ماشے تک بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا 500 mg کا ایک کیپسول لیں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ۔ اگر آپ 16 سال سے کم عمر کے ہیں تو یہ آپ 250 mg کا کیپسول لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ استعمال کریں، بہت زبردست رزلٹ کی حامل یہ ہماری کمبینیشن ہے۔ اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگے، پسند آئے، تو پھر ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی مفید طبی فیملی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ کی فیملی اور آپ کے دوستوں، اپنے پیار اور آپ کے پیاروں کے لیے ایک مفید سلسلہ یہ چلتا رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔